عالم علیہ السلام ہے۔ ہاں، اس حق پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، اس ایمان کی فکر کرنی ہے۔ آج کل ایمان کو چھیننے کے لیے بڑے ڈاکو گھوم رہے ہیں، مذہبی لبادہ اوڑھ کر۔ ہر دوسرا آدمی آج قرآن کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، اور ہم سب کو سننے کے شوقین بھی ٹھہرے۔ سوشل میڈیا سب کے ہاتھ میں، ہر کسی کی بات سننی ہے اور بعد میں خود ہی ٹینشن میں آ جانا ہے۔ ایسا نہ کریں۔ کیا ہر ڈاکٹر کو دکھاتے ہو؟ جو ڈاکٹر نہ ہو کسی کمپاؤنڈر کو بھی دکھاتے ہو؟ کہتے نہیں یار وہ تو جان لے لے گا۔ بڑا مشہور جملہ ہے نا، نیم حکیم خطرہ ہے جان۔ بھائی جو پورا حکیم ہی نہیں ہو تو خطرہ، جان کا خطرہ ہے۔ مگر یہ جو آج کل نیم اسکالر بنے ہوئے، یہ تو خطرہ ایمان ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ میں نے دین سیکھنا ہے تو کسی صحیح العقیدہ، عاشق رسول، نبی پاک کے سچے غلام مفتی سے سننا ہے، عالم دین سے سننا ہے، تاکہ میرا ایمان آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ اور پھر یہاں چونکہ یورپ میں ایک اور بڑی وبا ہے، میں بھی پچھلے دنوں آسٹریلیا میں تھا، وہاں بھی مجھے بتایا، بڑا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ان ممالک میں، ویسٹرن ورلڈ میں ایک اجازت دی گئی ہے، آسانی دی گئی ہے کہ جناب اگر آپ اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دیں تو معاذ اللہ آپ کے پرمٹ بن جائیں گے۔ احمد مجتبی، سب سے آخری نبی۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا بالکل پکا عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہمیں ایسے لوگوں کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ تو ایمان بالرسول، یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ ان پر ایمان لایا جائے۔ اب آتے ہیں دوسرا حق، وہ ہے امنا بنا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ بتاؤ، یہ فرض تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں ہے نا، نہیں کروں گا تو گناہ تو نہیں ملے گا نا، سنت ہی ہے نا، چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی سنت ہے تو چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ذہن کہاں سے ملا؟ ارے سنت تو نبی پاک کا طریقہ ہے۔ میرے صحابہ تو ان سنتوں پر عمل کرتے تھے کہ جن سنتوں پر عمل کرنے کا حکم بھی نہیں تھا۔ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وضو کر کے مسکرائے، تو کسی نے کہا حضور آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا مجھے تو کچھ نہیں پتا، اسی جگہ نبی پاک کے ساتھ ایک بار وضو کرنے آیا تھا، میرے آقا نے وضو کیا، آقا مسکرائے، میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے غالباً، ایک درخت کے پاس سے گزرے، سر جھکا کر گزرے۔ درخت تو بہت اونچا تھا، تو پوچھا گیا کہ حضور درخت تو کافی اونچا ہے، آپ سر کیوں جھکا کے گزرے ہیں؟ کہ بات یہ ہے کچھ عرصہ پہلے، کچھ سالوں پہلے نبی پاک کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، اس وقت یہ درخت چھوٹا تھا، میرے آقا گزرے تھے تو سر انور کو نیچے کیا تھا، نبی پاک نے سر جھکایا تھا، میں نبی پاک کی ادا کو ادا کر رہا۔ صحابہ کرام تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان سنتوں پر عمل کرتے کہ پیارے آقا کھاتے کیسے، نبی پاک بولتے کیسے، پیارے آقا چلتے کیسے، نبی پاک کے ان فرامین کو تلاش کر کر کے عمل کرتے، اداؤں کو ادا کرتے۔ اور ہم ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں یار سنت ہی ہے نا مولوی صاحب، فرض تو نہیں ہے۔ یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے حج کے اندر۔ حج میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم سے یہی مسائل پوچھ رہی ہوتی ہے قوم کہ یہ بنا میں رات گزارنا سنت ہی ہے نا، نہ گزارے تھک گئے ہوٹل میں چلے جائیں، کوئی دم تو نہیں ہوگا؟ یار تمہیں صرف دم کی فکر ہے، نبی پاک کی سنت تم سے چھوٹ جائے گی اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اب دو حدیثیں سناتا ہوں تاکہ آپ کو امپورٹنس پتا چلے کہ سنت ہے کیا۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ آقا فرما رہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک طرف فرما رہے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا، اور ایک طرف فرما رہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے کس کی طریقے پر عمل کرنا۔ اتنی بڑی تعداد میں آج نوجوان یا پیرس میں موجود ہیں، آج نوجوانوں سے پوچھو کس کو فالو کرتے ہو؟ میں فلاں فٹ بالر، فلاں کرکٹر، فلاں گلوکار، فلاں اداکار کا چاہنے والا، اس کا فین۔ تم جس کے بھی فین ہو، جتنے مجھے ینگسٹر دنیا بھر میں سن رہے ہیں، وہ تمہیں جانتا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں حضرت بہت بڑا آدمی، وہ کہاں جانتا ہے؟ کبھی تمہارا خیال کیا؟ آپ کہیں گے خیال کیسے کیا، پہچانتا ہی نہیں ہے، نہ تمہیں جانتا ہے نہ تمہارا کبھی خیال کیا۔ ارے میں تو اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ میں اور آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، 1450 سال پہلے جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں یاد کیا تھا۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا،
الصلاۃ والسلام. ارے راتوں کو جاگ جاگ کر ہمیں ہمارے لیے دعائیں کی. ایسے آقا کو چھوڑ کر میں کسی اور سے محبت کروں, میں کسی اور کو فالو کروں, میں بال بناؤں تو فلاں جیسے, کپڑے پہنوں تو فلاں جیسے, میرا انداز ہو تو فلاں جیسا. سوچو کیا یہ غلام مصطفیٰ ہوتا ہے؟ انفارچونیٹلی آج یورپ میں ہم ینگسٹر سے ملتے ہیں, مسلمان نوجوان ہوتا ہے, کبھی کبھی تو شک ہوتا ہے کہ یار مسلمان ہے کہ نہیں, سلام کریں کہ نہ کریں, کیونکہ کہیں سے بھی کوئی مسلمانوں والی چیز نظر نہیں آ رہی. اب تو پتہ نہیں کدھر کدھر زیور پہن رہے ہیں. پہلے انگوٹھیاں اور بالیاں اور یہ سب بھی, اب تو پتہ نہیں کہاں کہاں زیور پہن رہا ہے نوجوان. حالانکہ مرد کو زیور پہننے کی اجازت نہیں. ایک انگوٹھی وہ بھی 4.5 ماشا, اس میں بھی ایک نگینہ, اس کی تفصیل ہے. باقی اب تو انگلیاں کم انگوٹھیاں زیادہ, گلا ایک, چینیں بہت ساری, ناک میں بالی, کان میں بالی. مرد ہے کہ کیا ہے؟ اور کیا اچھا بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے جب ایک نوجوان مل کر جب تک اپنا تعارف نہیں کراتا نا, انٹروڈکشن کراتا ہے کہ میرا نام جناب محمد خالد ہے یا محمد عبداللہ ہے, جو بھی اس کا نام ہے, تو لگتا ہے اچھا یہ بھی مسلمان ہے, السلام علیکم. کیونکہ اس کا نہ چہرہ بتا رہا ہے, نہ لباس بتا رہا ہے, نہ باتیں بتا رہی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر واقعی میں عاشق رسول ہوں, نبی پاک کا امتی ہوں, تو ہمیں ایسا بننا ہے کہ مجھے بتانا نہ پڑے میں کون ہوں. مجھے دیکھ کر پتا چل جائے کہ یہ کس کا غلام جا رہا ہے, کہ کس کا امتی جا رہا ہے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. کیوں مجھے بتانا پڑے میں کس کا امتی ہوں؟ میں لاکھوں میں جا رہا ہوں, مجھے دور سے پہچان کر کوئی کہہ دے کہ یہ سرکار کا غلام جا رہا ہے. تو یہ زندگی ہے نا. تو حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی امت پر کہ ان کی سنت پر عمل کیا جائے. اچھا کچھ سنتیں تو ایسی ہیں پیارے اسلامی بھائیوں جس پہ کوئی ایفرٹ بھی نہیں لگتی ہے. ہاں کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں ہے. اب پانی مجھے پینا ہے, سیدھے ہاتھ سے بھی پی سکتا ہوں, الٹے ہاتھ سے بھی پی سکتا ہوں, کوئی زیادہ ٹائم, سیدھے ہاتھ سے پینے میں زیادہ ٹائم تو نہیں لگے گا, مگر سیدھے ہاتھ سے پیوں اور اس نیت سے پیوں کہ میرے آقا کا طریقہ ہے, پیاس بھی بجھ جائے گی, سنت کا ثواب بھی مل جائے گا. کھانا کھانا ہی ہے نا, کھڑے ہو کے بھی کھا سکتا ہوں, بیٹھ کے بھی کھا سکتا ہوں. بیٹھ کے کھاؤں اس نیت کے ساتھ کہ میرے آقا کا طریقہ ہے, پیٹ بھی بھر جائے گا, سنت کا ثواب بھی مل جائے گا. سیدھے ہاتھ سے کھاؤں تو کھانے کے ہر نوالے پر سنت کی نیت سے کھاؤں تو ثواب ملے گا. چپل میں نے پہننی ہے, تو اب میں چپل الٹا پیر پہلے ڈالوں یا سیدھا پیر پہلے ڈالوں, ٹائم اتنا ہی لگنا ہے. لیکن اگر یاد ہوگا کہ میرے آقا جب نالین شریف پہنتے تھے, چپل مبارک پہنتے تھے, تو پہلے سیدھا قدم داخل کرتے تھے, پھر الٹا قدم داخل کرتے تھے. جب مبارک چپل اتارتے تھے تو پہلے الٹا قدم باہر, پھر سیدھا قدم, وہی ٹائم لگ رہا ہے. لیکن اگر دل میں عشق رسول ہوا تو چپل پہنتے پہنتے, کھانا کھاتے کھاتے, پانی پیتے پیتے بھی نبی پاک کی یاد آ جایا کرے گی. اللہ کرے کہ یہ ذہن بنے کہ میرے آقا کے طریقے پر میں عمل کروں, ثواب بھی تو ہے نا, یاد آ جاتی ہے. اچھا ہاں, یا ایک بات اور بڑی ریلیونٹ ہے, یہاں بڑی تعداد میں ماشاءاللہ مجھے امامے والے بھی, داڑھی والے بھی, مزید مذہبی حلیے والے لوگ نظر آ رہے ہیں. بہت اچھی بات, ہمارے سروں پر امامہ ہو یا ٹوپی ہو, داڑھی ہو, مذہبی حلیہ ہو, ویری گڈ, بریلینٹ. مگر ایک بات یاد رکھیے گا, نبی پاک کی جو سنتیں ہیں نا, وہ صرف سراپے کی سنتیں نہیں ہیں. جہاں داڑھی رکھنا سنت ہے, جہاں سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے, جہاں سیدھے ہاتھ سے پینا سنت ہے, بیٹھ کے کھانا پینا سنت ہے, وہاں سچ بولنا بھی سنت ہے, وہاں وعدہ پورا کرنا بھی سنت ہے, وہاں قرضہ وقت پر لوٹانا بھی سنت ہے, وہاں کسی کی غلطی پر معاف کرنا بھی سنت ہے, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا